حسین یار مکہ سے 8 تاریخ کو کیوں نکل گئے؟ انہوں نے حج کیوں چھوڑا؟ 2 دن تو رہتے تھے، حج کر لیتے۔ یہی تو ہمارے سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چل کر 25 حج کیے تھے زندگی میں، وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا؟ 2 دن رہ گئے، لوگ میراج کو جا رہے ہیں، وہ عمرہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا؟ سوچا نہیں، اعتراض کر رہے۔ فرزدق نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ باہر کو جا رہا، لوگ ادھر آ رہے ہیں، ماں اس کی ساتھ تھی، حج کے لیے آ رہا، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں عراق کو۔ تو فرزدق آ کر میرا محبت سے مسائل کچھ حج کیا اور دوسرے پوچھے، اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے؟ یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں، کوفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے، پھر تو ہم بھی گئے، نہیں کہہ سکتے بھائی، میرا گوایا ہوا۔ تو اس نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، دل سے آپ کے ساتھ ہیں مگر کیا کریں، اس ملوکیت نے کچھ آئیں گے ان کی طرف سے اور ہوتے۔ خود ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو اتنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدان کے، ان میں سے کون امام حسین کو قتل کرنا چاہتا سوائے چند کے جو حکومت کے ایجنٹ، باقی رو رہے تھے، سب دل سے شرمندہ تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر بس نہیں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ کوئی بالغ آدمی اگر شہر میں دیکھا گیا سر اڑا دو سے، کربلا جائیں سارے لوگ، بیچارے ڈرتے چلے۔ یہ ہے وہ ملوکیت۔ تو اب جب پوچھا کیا ہے، کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ۔ اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں، پارٹیاں بنی فلان ایک فلان، ان کو رہتا پوچھو قرآن صاحب پر کہیں گے یار ملعون آدمی کیا کرے، نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ لعنت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی تھی، سمجھو اس کو۔ میں تھوڑے حوالے دے سکتا ہوں ورنہ دفتر رکھ دوں حدیثوں کے کہ کیا بن رہا تھا۔ آیتیں ٹھکرائی جا رہی تھی، حدیثیں ٹھکرائی تھی، سودی کاروبار شروع کر دیا حضرت معاویہ نے۔ صحابی نے کہا، کہنے لگا میری رائے میں کوئی حل، انہوں نے کہا او حدیث رسول اور تیری رائے، یہ صحاح سے دکھاؤں گا، میں یزید کی شراب کو روتا ہوں، میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو بکر بھی اگر اس طرح بنتا ظالم ہوتا، کیا حق ہے اس کا کہ امت کو پوچھے بغیر زبردستی مسلط ہو جائے؟ یہ مسلط جبر مرون لوگ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے، زبردستی بیٹھتا ہے۔ جرم یہ کوئی نہیں کہ نماز چھوڑ دی یا زنا کی ہے، یہ کوئی برائیاں ہوتی ہیں انسان، کیوں اس طرح کیا کہ امت جو تھی دیکھتی رہی۔ اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ جو بنے اس طرح بغیر مشورہ کے خلیفہ اور جو بیعت کرن دونوں کے سر اڑا دو۔ صحیح بخاری میں دیکھ لو کتاب لو۔ ہم سے بھائی جمہوریت چھین لی، شورا چھین لی کہ ہر مسلمان کہہ رہا میں نہیں تو یہ اچھا سمجھا چھوڑ تک، اور چھوڑ دے۔ جب وہ کہہ نہیں میں تلوار کے زور سے بیٹھا ہوا، جس نے ہٹانا ہٹا لو، کیا فائدہ ہوا؟ ایسی جبر کی حکومت ہے، یہ وہ غلامی ہے، حج کر لیتے۔ یہی تو ہمارے سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چل کر 25 حج کیے تھے زندگی میں، وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا؟ 2 دن رہ گئے، لوگ میراج کو جا رہے ہیں، وہ عمرہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا؟ سوچا نہیں، اعتراض کر رہے۔ فرزدق نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ باہر کو جا رہا، لوگ ادھر آ رہے ہیں، ماں اس کی ساتھ تھی، حج کے لیے آ رہا، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں عراق کو۔ تو فرزدق آ کر میرا محبت سے مسائل کچھ حج کیا اور دوسرے پوچھے، اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے؟ یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں، کوفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے، پھر تو ہم بھی گئے، نہیں کہہ سکتے بھائی، میرا گوایا ہوا۔ تو اس نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، دل سے آپ کے ساتھ ہیں مگر کیا کریں، اس ملوکیت نے کچھ آئیں گے ان کی طرف سے اور ہوتے۔ خود ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو اتنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدان کے، ان میں سے کون امام حسین کو قتل کرنا چاہتا سوائے چند کے جو حکومت کے ایجنٹ، باقی رو رہے تھے، سب دل سے شرمندہ تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر بس نہیں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ کوئی بالغ آدمی اگر شہر میں دیکھا گیا سر اڑا دو سے، کربلا جائیں سارے لوگ، بیچارے ڈرتے چلے۔ یہ ہے وہ ملوکیت۔ تو اب جب پوچھا کیا ہے، کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ۔
اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں، پارٹیاں بنی فلان ایک فلان، ان کو رہتا پوچھو قرآن صاحب پر کہیں گے یار ملعون آدمی کیا کرے، نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ لعنت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی ہے، سمجھو اس کو۔ میں تھوڑے حوالے دے سکتا ہوں ورنہ دفتر رکھ دوں حدیثوں کے کہ کیا بن رہا تھا۔ آیتیں ٹھکرائی جا رہی تھی، حدیثیں ٹھکرائی تھی، سودی کاروبار شروع کر دیا حضرت معاویہ نے۔ صحابی نے کہا، کہنے لگا میری رائے میں کوئی حل، انہوں نے کہا او حدیث رسول اور تیری رائے، یہ صحاح سے دکھاؤں گا میں یزید کی شراب کو روتا ہوں، میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو بکر بھی اگر اس طرح بنتا ظالم ہوتا، کیا حق ہے اس کا کہ امت کو پوچھے بغیر زبردستی مسلط ہو جائے؟ یہ مسلط جبر مرون لوگ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے، زبردستی بیٹھتا ہے۔ جرم یہ کوئی نہیں کہ نماز چھوڑ دی یا زنا کی ہے، یہ کوئی برائیاں ہوتی ہیں انسان، کیوں اس طرح کیا کہ امت جو تھی دیکھتی رہی۔ اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ جو بنے اس طرح بغیر مشورہ کے خلیفہ اور جو بیعت کریں دونوں کے سر اڑا دو۔ صحیح بخاری میں دیکھ لو کتاب لو۔ ہم سے بھائی جمہوریت چھین لی، شورا چھین لی کہ ہر مسلمان کہہ رہا میں نہیں تو یہ اچھا سمجھا چھوڑ تک، اور چھوڑ دے۔ جب وہ کہے نہیں میں تلوار کے زور سے بیٹھا ہوا، جس نے ہٹانا ہٹا لو، کیا فائدہ ہوا؟ ایسی جبر کی حکومت جو یہ وہ غلامی ہے۔